شوہر کا جو بھائی ہوتا ہے، بڑا یا چھوٹا، جس کو دیور یا جیٹھ کہتے ہیں، کیا بیوی پر، یعنی ایک شخص کی جو بیوی ہے اس پر جیٹھ اور دیور سے یعنی شوہر کے بھائی سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل شرعاً شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا عورت کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اس لیے کہ وہ محرم نہیں ہے۔ محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کبھی نکاح نہ ہو سکے، لیکن شوہر کے جو بھائی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ شوہر فوت ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے تو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ محرم نہ ہوا۔ تو جب وہ محرم نہیں تو محرم سے پردہ ضروری ہے۔ پردہ ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت دیور کے سامنے اپنے سر کو ننگا نہیں رکھ سکتی، سر کے اوپر چادر لینا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ فرما دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے، آپ فرما دیں مومنوں کی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، اپنی بیویوں سے فرما دیں، اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیں، یعنی تمام مومن عورتوں سے فرما دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر موٹی چادریں ڈالیں، موٹی چادریں رکھیں۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن، کہ عورتیں جو ہیں ان کو حکم دے دو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، صرف اپنے شوہروں پر سوائے شوہروں کے زینت کو ظاہر نہ کریں، یا اپنے باپ دادے پر اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اس سے مراد سر ہے کہ سر زینت ہے، بال جو ہیں یہ، ان کو وہ اپنے شوہروں کے سامنے ننگا رکھ سکتی ہیں، اپنے باپ دادا کے سامنے رکھ سکتی ہیں، او ابنائہن اپنے بیٹوں کے سامنے رکھ سکتی ہیں جی۔ اور آگے ساری آیہ مبارکہ ہے الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے یعنی سسر کے سامنے سر ننگا رکھ سکتی ہیں، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یعنی بھتیجے اور بھانجے۔ یہ وہ سارے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، محارم ہے، محارم کے سامنے عورت اپنا سر ننگا رکھ سکتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی واضح آیات ہیں۔ تو دیور چونکہ اس میں نہیں آتا، اس لیے اس کے سامنے سر ننگا نہیں رکھ سکتی کوئی عورت، اور اس کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتی۔ یعنی لوگ آج کل جو بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، دین سے دور ہو گئے ہیں، وہ اپنی بچیوں کو ان کے کزنوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، جناب جاؤ سیر سپاٹے کر کے آؤ، تو وہ ان کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتی، لمبا سفر کہ جس میں نماز قصر ہو جائے۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، کسی غیر محرم کے ساتھ، چاہے وہ دیور ہو، کسی عورت کا تنہائی میں بیٹھنا یہ حرام ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ چیز ارشاد فرمائی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ما تقول فی الحمو، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا دیور سے بھی عورت پردہ کرے؟ فرمایا الحم الموت، کہ دیور تو نری موت ہے، دیور تو نری موت ہے۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تو خطرہ ہی خطرہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو ہر وقت آمنا سامنا ہوتا ہے، ہر وقت اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے آتے جاتے ہیں، تو اس سے تو بہت ہی خطرہ ہے دیور سے، اس لیے اس سے خصوصاً پردہ کریں۔ اور ہمارے گھروں کے اندر بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں، جب ہم شریعت کی حد کو توڑتے ہیں تو پھر اس کا غلط نتیجہ نکلتا ہے، پھر ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر روتے پیٹتے ہیں، لیکن
معاملہ جب خراب ہو چکا ہوتا ہے تو پھر رونے پیٹنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس لیے شریعت کی حدود کے اندر رہو، اور جو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے باؤنڈریز بنائی ہیں ان کو کراس نہ کیا جائے، تو اسی میں ہماری سیفٹی ہے۔ اور اگر ہم ان باؤنڈریز کو کراس کریں گے تو پھر ہمارے لیے بہت خطرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔